بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور عاشق خدا تھے جنہوں نے روحانی دنیا میں اہم مقام حاصل کیا۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ خدا کی محبت میں گزر گیا اور ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور نام مولانا جلال الدین رومی کا ہے۔ شاہ شمس تبریز کا پورا نام شمس الدین محمد تبریزی تھا اور وہ ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 12ویں یا 13ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علاء الدین تھا جو خود بھی ایک روحانی شخصیت تھے۔ شاہ شمس کو بچپن سے ہی روحانیت اور معرفت کی طرف رغبت تھی اور وہ علم تصوف حاصل کرنے کے لیے مختلف اساتذہ سے فیض یاب ہوئے۔ شاہ شمس تبریز نے علم اور معرفت کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کیا۔ انہوں نے کئی علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کیں۔ وہ بہت عرصے تک گمنامی میں رہے اور دنیا سے دوری اختیار کی، لیکن جب ان کا رابطہ مولانا رومی سے ہوا تو ان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ انہوں نے مولانا رومی کو ایک عظیم صوفی شاعر اور درویش میں تبدیل کر دیا۔ شاہ شمس تبریز کی مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جس نے مولانا کی روحانی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب رومی نے شمس تبریز سے ملاقات کی تو وہ ایک عام عالم اور فقیہ تھے، لیکن شاہ شمس کی صحبت نے ان کو محبت الہی کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے صوفی شاعر بن گئے۔ شاہ شمس کو بچپن ہی سے اللہ کی محبت اور روحانی علوم میں دلچسپی تھی۔ ان کی روحانی تربیت میں بڑے بڑے صوفیاء کرام شامل تھے جن سے انہوں نے معرفت اور تصوف کے مختلف پہلوؤں کو سیکھا۔ شاہ شمس اپنی روحانی تربیت اور خدا کی ذات کی جستجو میں ایران، شام، عراق اور ترکی کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے اور روحانی مجالس میں شرکت کرتے رہے۔ شاہ شمس تبریز ایک طویل عرصے تک گوشہ نشین رہے اور دنیاوی شہرت سے دوری اختیار کی۔ انہوں نے اپنی بیشتر زندگی گمنامی میں گزارنے کو ترجیح دی اور عام لوگوں کی نظروں سے دور رہے۔ وہ ایک ایسے صوفی تھے جو ظاہری اعمال سے زیادہ باطنی صفائی اور اللہ کی محبت کو اہمیت دیتے تھے۔ شاہ شمس تبریز کی زندگی میں اہم واقعہ مولانا جلال الدین رومی سے ان کی ملاقات تھی۔ مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ شاہ شمس کا تعلق ایک روحانی رشتہ تھا جو دونوں کی معرفت کو بلندیوں تک عطا کرتا تھا۔ یہ تعلق محض استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ روحانی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا رومی کو دینی تعلیمات کے رسمی دائروں سے باہر نکال کر ان میں عشق حقیقی کا شعور پیدا کیا۔ مولانا رومی نے شاہ شمس کی محبت میں ڈوب کر اپنی شاعری کو نئے رنگ دیے اور انہوں نے دیوان شمس تبریز میں اپنے روحانی مرشد کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا۔ رومی کی شاعری میں شاہ شمس کا ذکر بار بار آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ شمس تبریز نے رومی کی زندگی اور فکر کو کس قدر متاثر کیا۔ شاہ شمس تبریز کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو حق کی تلاش اور معرفت کی گہرائی تھی۔ وہ دنیاوی چیزوں اور مادی مال و دولت کو انسان کے لیے ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب انسان دنیاوی خواہشات سے خود کو آزاد نہیں کرتا وہ حق کی سچائی کو نہیں پا سکتا۔ ان کی یہ تعلیمات آج بھی صوفی سلسلوں میں نہایت مقبول ہے۔ شاہ شمس تبریز کی شخصیت میں ایک نمایاں پہلو ان کا اخلاقی اور روحانی کردار تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولنے اور انصاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ان کی سادگی اور عاجزی کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے۔ شاہ شمس تبریز کو غصے، حسد اور نفرت جیسی منفی صفات سے پاک سمجھا جاتا تھا اور وہ محبت اور امن کا پیغام دینے والے صوفی بزرگ تھے۔ شاہ شمس تبریز کے بارے میں مختلف معجزات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان کی روحانی طاقتیں، لوگوں کی رہنمائی اور ان کے اقوال کا فوری اثر۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جب مولانا رومی سے ملے تو انہوں نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے مولانا کے دل میں ایک نئی روشنی اور محبت کا چراغ جلا دیا۔ شاہ شمس تبریز کی زندگی کا ایک پراسرار پہلو ان کی گمشدگی ہے۔
بعض روایات کے مطابق ان کی شہرت سے بعض لوگ حسد کرنے لگ گئے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو مولانا رومی کے قریب رہتے تھے اور ان کی محبت شاہ شمس کے لیے دیکھ کر جلنے لگ گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حاسدوں نے شاہ شمس کو قتل کیا۔ دیگر روایات کے مطابق شاہ شمس خود ہی گمنامی میں چلے گئے اور دنیا سے پردہ کر لیا۔ ان کی آخری آرامگاہ کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ مولانا رومی کا مزار بھی واقع ہے، تاہم بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار پاکستان کے شہر ملتان میں ہے اور آج بھی وہاں لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز کی تعلیمات کا اثر صوفی سلسلوں میں آج بھی موجود ہے۔ ان کی تعلیمات محبت، خلوص اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ انسان کو اپنی روحانی پاکیزگی پر توجہ دینی چاہیے اور دنیاوی مسائل میں زیادہ مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر سکتی ہے۔ خود کو پہچانو گے تو خدا کو پہچانو گے۔ دل کو صاف کرو تاکہ اس میں خدا کی محبت بس سکے۔ شاہ شمس تبریز کے کئی اقوال مشہور ہیں جو آج بھی صوفی مجالس میں دہرائے جاتے ہیں۔ کچھ مشہور اقوال یہ ہیں جیسے کہ سچائی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی چہرہ دیکھتا ہے۔ جب تک تم خدا کی محبت میں فنا نہیں ہوتے تب تک تمہیں حق کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی محبت اور خواہشات دل کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن محبت الہی دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے۔ شاہ شمس تبریز کی وراثت مولانا رومی کے ذریعے آج بھی زندہ ہے۔ ان کی تعلیمات نے دنیا بھر میں صوفیانہ فکر کو زندہ رکھا اور ان کے شاگردوں نے ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ شاہ شمس کا پیغام محبت، برداشت، انسانی قدر و منزلت پر مبنی تھا۔ شاہ شمس تبریز کی شخصیت اور ان کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو عشق الہی اور روحانیت کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی محبت، ان کا کردار، ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرتے ہیں اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کا درس دیتی ہے۔ شاہ شمس تبریز نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا محتمل ہو، اور یہ دعا قبول ہو گئی اور کونیا میں مولانا روم کے پاس پہنچ گئے، جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالبوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس تبریزی دوران درس تشریف لے گئے، جو نہایت سادہ لباس میں تھے۔ مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں ڈال دی۔ مولانا روم جو کہ آپ کی سمجھ سے بڑے پریشان ہوئے اور غصے کے عالم میں آپ پر برس پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہاں سے نہیں ملیں گی؟ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے اور سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کے اوپر کوئی بھی پانی کا قطرہ نہ تھا۔ مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کفیت طاری ہو گئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کی طریق کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہ مگویاں ہونے لگیں
اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس سے برہم ہونے لگ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کی صحبتوں سے مستفیض ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا اور ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا، گوشہ تنہائی میں دن رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کی یاد میں ایسے اشعار کہے جسے سن کر پتھر دل بھی رو پڑتے ہیں۔ مولوی ہرگز نہ مولانا روم نے تاہم غلام شمس تبریز ملتان میں، جہاں آپ کا مزار اقدس ہے، سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکتے ہوئے لوگوں کو کامیابی تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سردار کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ نے وصال فرمایا اور آپ کی وفات 8 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔